السلام علیکم ناظرین، مکمل پاکستان پارٹی کے چیئرپرسن جناب عبدالمتین ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پروفیسر محمد نوید اشرف، اس کی کونسل جو مختلف امور پر کام کرنے کا عزم رکھتی ہے، اس کو بھی جو ہے چیئرمین صاحب نے تشکیل دے دیا ہے، اور خاکسار جو ہے اس کونسل کا ایک ورکر ہے۔ اور ناظرین، گلہ شکوہ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ جو ہمارے ارد گرد میں جو مسائل ہیں یا جس قسم کے بھی جو ایشوز ہیں، ان کو اگر ہم انفرادی سطح پر جا کر، چونکہ ریاست کا ڈھانچہ تو موجود ہے، تو اگر ہم ریاست کے ڈھانچے میں ان اداروں میں جا کر اگر ہم اس کو ایڈریس بھی کر دیں اور ان سے کم از کم چلیے 100 میں سے کوئی ایک مسئلہ بھی حل کروا لیں، تو کم از کم عوامی سطح پر اور قومی سطح پر ایک اسٹرینتھ یا ایک کم از کم ایک اجتماعیت جو ہے وہ تو وجود پذیر ہو سکتی ہے۔ شعبے بہت سارے ہیں، صفائی کا شعبہ ہے، اس کے علاوہ جو ہے جیسے تعلیم کا شعبہ ہے، صحت کا شعبہ ہے، اس میں متعلقہ جو ریاست کے جو شعبے بنے ہوئے ہیں، جو محکمے بنے ہوئے ہیں، ان میں جا کر اگر ہم ایک اپنی اتفاقیت کے ساتھ اور اجتماعیت کے ساتھ وہاں پر جا کر ان مسائل کو ہم ریز کریں اور ایک ایک مسئلہ بھی اگر ہم حل کروائیں، تو نہ صرف یہ ہے کہ مسائل کم ہو سکتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ جو ریاست کے اندر جو بہت ساری ہمیں جن لوگوں سے شکایات ہیں، یا تو انہیں کام کرنا پڑے گا، اور یا پھر یہ ہے کہ انہیں جو ہے پھر ان سے ریاست کو معذرت کرنا پڑے گی، کیونکہ قوم جو ہے ریاست ہمیشہ اس کو دیکھ کر چلتی ہے، یہ ریاست کا اصول ہوتا ہے۔ بنیادی جو ہمارے ارد گرد جو مسائل ہیں، میں انہیں بتا دوں، صفائی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، جگہ جگہ پر سڑکوں کی کھدائی ہے، ملبوں کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں، صحت کے مسائل ہیں، تعلیم کے مسائل ہیں، ملازمتوں کے مسائل ہیں، روزگار کے نئے مواقع کے مسائل ہیں۔ ہر کام جو ہے وہ دیکھیے ناظرین، ریاست اصل ہوتی ہے، باقی یہ جو حکومت کا لفظ ہے یہ ہوتا ہوگا لوگوں کی، کچھ لوگوں کے اس میں لغت میں، لیکن ہماری لغت کے اندر خدمت کا ایک جو ہے اس کی اصطلاح موجود ہے، اس کی ٹرم موجود ہے۔ اگر کوئی خدمت نہیں کر سکتا تو ہماری اس سے معذرت ہے، ہم اپنا کام خود جانتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے، اور چونکہ ریاست میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ ریاست کے پیسوں سے جو ہے اپنی تنخواہیں لیتے ہیں یا مراعات لیتے ہیں، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ ان کا کتنا حق بنتا ہے، سب کا برابر کا حق ہے، لہٰذا وہ کم از کم اس بات کے لیے جواب دہ ضرور ہیں کہ وہ اپنا کام جو ہے وہ پوری دیانتداری کے ساتھ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ اس کو انجام دیں۔ اس کے لیے ہم نے ایک آغاز کیا ہے، اس سے پہلے بھی ہم کرتے رہے ہیں، لیکن اس پلیٹ فارم سے اس میں چیئرمین صاحب ہم نے کل ایک ایشو ریز کیا، UC 25 میں اس کی جو تنگ گلیاں ہیں وہاں پر کوڑے کے پائلز پڑے ہوئے تھے، ڈھیر پڑے ہوئے تھے، اور ان بارشوں کی وجہ سے ان میں تعفن پھیل رہا تھا، لوگوں کو چلنے میں دقت ہو رہی تھی، درخت کسی نے کاٹ کر جو ہے وہ سائٹ پر، کوئی میں اسے 4 مہینے سے دیکھ رہا تھا۔ صحیح۔ تو کل میں جو گیا وہاں پہ اے بلاک سیٹلائٹ ٹاؤن میں، راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے چیئرمین صاحب تو موجود نہیں تھے، وہ سنا ایک سیاسی فگر ہے، لیکن ہمارا سیاست یہاں پہ اس کی سیاسی سکورنگ کرنے کا مقصد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ میں کل MD صاحب سے ملا، انہوں نے اپنے ماتحت ایک آدمی بلا لیا، اور انہوں نے پھر مجھے صبح کال کی کہ جی میں نے فلاں آدمی کو بھیج دیا۔ میں نے ان سے کہا حضور میں نے آپ کو ایشوز بتا دیے تھے، اب آپ کا کام ہے وہاں پہ صفائی کرانا۔ تو صبح جب میں آیا، میں نے جا کے سروے کیا، تو میرے خیال میں کوئی 15-20% وہ کام کر چکے تھے۔ ٹھیک ہے۔ گو کہ اس جان فشانی کے ساتھ یا اس تکمیل کے ساتھ تو نہیں کیا، یہ پڑھانا پڑے گا ان کو بھی، لیکن کچھ نہ کچھ کام کر لیا تھا۔ میری رائے میں اگر جو ہے آپ نے یہ جو پارٹی کو چھوڑ دیں، ایک سیاست جدا ہو، سیاست دین سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، یہ سیاست نہیں ہے بلکہ آپ یوں سمجھ لیجیے کہ خدمت کی ایک کاوش ہے۔ اگر ہم پریکٹیکلی جا کر یہ ایک پوری ٹیم بن جائے، ایک کونسل کہتے ہیں، یہ ایک مجلس عاملہ ہے جو کہ جائے، اور محکمے تو موجود ہیں، اور جو بھی ایشو ہے، تعلیم کا ایشو ہے، صحت کا ایشو ہے، یہ جو
اسٹریٹ کے اسٹرینگ ڈاگز ہیں ان کا ایشو ہے، جو مطلب جن کے کاٹنے سے کئی لوگ سال ہر سال مر جاتے ہیں. بے شک. پھر ایم سی آر کا ملبے کا ایشو ہے، پھر ملبہ پڑا ہوا ہے، پھر یہ سڑکیں کھدائی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کو دمہ ہو رہا ہے. فوڈ کا ایشو ہے، ملاوٹ کا ایشو بے ہے، شک. پرائسز کا ایشو ہے، کاروبار کا ایشو ہے. اگر یہ رفتہ رفتہ ہم سارے ایشوز کو ان محکموں کو جا کے ایڈریس کریں تو آپ کیا سمجھتے نہیں ہیں کہ خود بخود چیزیں کم از کم کوئی 10 سے 15 سے 20% جو اسی طرح سے اپنی شکل میں آ جائیں گی؟ اس کے بارے انشاءاللہ. میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بے شک. سب سے پہلے میں السلام علیکم ناظرین کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں سلام. ابھی پروفیسر صاحب نے مجھے آج کل کی روایات سنائی ہے اور مجھے بڑا مزہ آیا، اور اس کی ہم اسی پہ بات کر رہے تھے تو میں نے ان کو پیشکش بھی کی، اور ساتھ ہی ہم نے نوٹیفیکیشن بھی آج ہی نکال دیا ہے ہیڈ آف ایم پی پی کونسل کے. ماشاء اللہ پروفیسر صاحب کا ایک بڑا اچھا وسیع تجربہ بھی ہے، اور معاشرے کے جو مسائل ہیں ان کی بھی بڑی گہری نظر رہی ہے، اور ہمارا کافی عرصے سے ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن ہے، کئی سالوں کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ اس پہ کام بھی کریں گے، اور جو ابھی جتنی باتیں کی ہیں میں اب دوبارہ اس کو رپیٹ اس لیے بھی نہیں کروں گا کیونکہ ٹائم کی شارٹیج ہے اور ہم زیادہ لمبا ویلاگ بھی نہیں بنا سکتے. تو میرے خیال میں آپ نے جو باتیں کی ہیں پروفیسر صاحب زبردست ہیں، اور انشاءاللہ ہم نے چونکہ سوسائٹی کو ٹوٹل ہم نے وہ ٹریڈیشنل پالیٹکس نہیں کرنی، ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں. اور کام تبھی ہوگا جب ہم سب سے پہلے تو یہ جو ڈفرینٹ جو محکمے ہیں ان کے جو سربراہ ہیں ان کو بھی ہم یہ اب میں مؤدبانہ انداز میں کہوں گا، ہمارا ان کے ساتھ ان سے یہ ریکویسٹ بھی ہے اور مطالبہ ہے خاص طور پہ کہ آپ یہ جو کہتے ہیں نا کہ نیچے چلے جائیں فلانے سے ملنے، آپ کو خود جو ہے نا اب پہلے تو کوشش کرنی پڑے گی کہ آپ فرنٹ پہ آ کے خود سے کام کریں، کیونکہ زیادہ تر تو اب ہم یہی بات کر رہے تھے کہ وہ میٹنگ میں ہوتے ہیں، اور میٹنگز اگر اتنی زیادہ چل رہی ہیں تو مسائل ختم ہو جانے چاہیے تھے یا بہت کم ہونے چاہیے تھے. تو میٹنگ جو ہے نا وہ ابھی تک ہم ابھی بھی نہیں سمجھ سکتے کہ صاحب میٹنگ میں یہ سینٹنس بھی ہمیں ختم کرنا پڑے گا، اور ہمارے جو رویے ہیں وہ بالکل عوامی ہونے چاہیے. اب ہم وہ پرانے ٹریڈیشنلی جو جس طرح محکمے چل رہے ہیں اور ان کے سربراہان کام کر رہے تھے ویسا نہیں چل سکتا، کیونکہ دنیا بہت زیادہ تبدیل ہو چکی ہے. تو پروفیسر صاحب مجھے سب سے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ عملی طور پہ کام کر رہے ہیں، اور آپ پہلے سے بھی کر رہے تھے، اور اب مجھے لگتا ہے کہ ہیڈ آف ایم پی پی کونسل آپ اچھی انشاءاللہ ہمیں پروگریس ملے گی آپ عوام کو. بہت شکریہ. اچھا، دوسری بات یہ ناظرین اور خصوص طور پہ میں چیئرمین صاحب سے بھی یہ کہوں گا کہ اب جیسے ہمارے ارد گرد میں کھانے پینے کی جو کوالٹی ہے، اب ہمارے ہاں فوڈ انسپیکشن کی ایک اس کا ایک محکمہ تو بنا دیا ہے. اچھا، یہ ایک عجیب اختراع ہے کہ جب کہ ایک شہر کی ایک انتظامیہ موجود ہے جس کا کام ہے فوڈ کی انسپیکشن کرنا، ڈرگس کی انسپیکشن کرنا، میری مراد ڈرگس سے دوائیاں ہیں، تو اس کے باوجود بھی ایک الگ سے فوڈ انسپیکشن کی اتھارٹی بنانے کا کوئی جواز سمجھ میں نہیں آتا. اس سے جو پچھلا محکمہ ہوتا ہے اس کی جو افادیت ہے یا اس کی جو تاثیر ہوتی ہے، اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اب ہمارے ہاں چیزوں میں ملاوٹ سب سے بڑا مسئلہ یہاں پہ دودھ کی نایابی ہے، خالص دودھ کی نایابی ہے. جو دودھ ہمیں پیکٹوں میں ملتا ہے وہ چونکہ کمپنیز جو ہیں وہ اوپر سے آتی ہیں اور وہ نہ جانے کتنی کمپرومائزز کے بعد وہ اپنی پروڈکٹ کو سیل کرتی ہیں، اور وہ ایڈز کے ذریعے سے کہتی ہیں کہ جی ہمارا دودھ بڑا اچھا ہے. شنید یہ ہے کہ وہ دودھ نہیں ہوتا بلکہ ایک کیمیائی پروسیس سے گزرنے کے بعد اس کی شکل ہی بدل جاتی ہے. اس کے بالمقابل کم از کم چلیں پانی ملا ہوا دودھ اگر خالص ہو تو کم از کم وہ قابل قبول ہے. اور اب ہر شہر کی ہر گلی کے اندر ایک دودھ کا جو ہے اس کا آؤٹ لیٹ موجود ہے. اس کے لیے دودھ کی کوالٹی کو چیک کیا جائے لیب میں لے جا کے، اور جو انتظامیہ ہے، میں یہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی بات نہیں کر رہا، جو شہر کی انتظامیہ ہے اس کو اطلاع دی جائے کہ بھائی اس دودھ کی کیا کوالٹی، آپ یہ بتائیے صحیح ہے کہ نہیں ہے. اسی طرح سے جو چیزوں کی اشیاء کی جو قیمتیں ہیں وہ آپ چلے جائیے تو ایک جگہ پہ آپ کو ٹماٹر اگر 50 روپے مل رہے ہیں تو تھوڑا سا آگے جائیں گے تو 80 روپے مل رہے ہیں، اس سے آگے جائیں گے تو 90 روپے مل رہے ہیں.
اشیاء کی قیمتوں میں کنٹرول ہے، ایسے ہی صحت کی جو سہولیات ہیں، ابھی تک ہمارے پاس پنڈی کے اندر جو ہے 3 ہاسپٹل سے زیادہ اس کا انفراسٹرکچر بن ہی نہیں سکا۔ ایک بہت اہم بات ہے پینے کا صاف پانی۔ پنڈی اسلام آباد میں رہتے ہوئے پینے کا صاف پانی آپ کو ابھی بھی اسی طرح سے دیہات کی طرح سے کین اٹھا کر لینا پڑتا ہے، یا آپ کو نیسلے کا پانی منگوانا پڑتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پانی کا محکمہ ہے وہ اس نے اب تک وہ ڈیمز کی ڈیولپمنٹ نہ کر کے پینے کا صاف پانی گھر گھر کیوں نہیں پہنچایا؟ سیوریج ہے، سیوریج کے لیے اب سیوریج باہر کے ملکوں میں یہ خود چائنا میں ہوتے ہیں، 800-900 فٹ نیچے جا کے سیوریج کی لائن ہوتی ہے، اور وہ جو قومیں ہیں وہ 1000 سال کا پلان کر کے انہیں آگے رکھتی ہیں، وہ اس لیے نیچے ہوتی ہیں تاکہ اوپر جو لائنیں گزر رہی ہیں صاف پانی کی ان میں جو ہے کسی بھی قسم وہ پینے کا پانی ہوتا ہے، اس میں کوئی جو ہے جراثیم کی آمیزش نہ ہو۔ تو اس کے لیے چیئرمین صاحب کوئی ایسی کوئی ٹیم تیار کی جائے جو ریاست کی یہ زندگی جو ایک رہنے کا جو سلیقہ ہے اس کے حوالے سے جو یہ سلیقہ ہے اس کی ٹریننگ پہلے ان کو دی جائے، تعلیم ایسی تعلیم ہو جو انسان کو کسی مقام تک پہنچائے اور اس کی کردار کی جو ہے وہ بلڈنگ کرے، اور اس کے بعد اس کو کسی قابل بنائے، ٹھیک ہے، اور اس کی جو ہے ایک اس کی شخصیت سازی ہو اور وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ پریزنٹ کرنے کے قابل ہو۔ تو ایک ایسی ٹیم بنائی جائے جو ان تمام پہلوؤں کا جو ہے وہ اس کے ساتھ گہرائی کے ساتھ ایک جائزہ لینے کے بعد ایک چیزیں جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً پیش کرتی چلی جائے اور اس پر کام شروع ہو جائے۔ تو مجھے بتائیں کہ اب آپ کے ذہن میں ایسی کیا چیز ہے کہ یہ جو مکمل پاکستان پارٹی ہے، یہ میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک پلیٹ فارم ہے، اس پر اس قسم کے لوگ آپ کے پاس جوک در جوک آئیں اور یہ ٹریننگ لے کے اس کو آگے پھیلائیں؟ جی بالکل، یہ ہم لاسٹ بات کریں گے کیونکہ ویلاگ تھوڑا لمبا ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ یہ ساری قوم کی اب ذمہ داری ہے، ایم پی پی بن چکی ہے، پلیٹ فارم بن چکا ہے، فیکٹری کا نشان یعنی چمنی جو ہے وہ ہم نے انتخابی نشان، اور ہمارا جو مین ایم ہے وہ ہے فیکٹری لگانا، پاکستان کو کاروباری معاشرہ بنانا۔ اور جب آپ کے پاس روزگار اچھا ہوتا ہے تو پھر جو ابھی پروفیسر صاحب نے بات کی ہے وہ ظاہری بات ہے لائف تبھی اچھی ہوتی ہے جب پینے کا صاف پانی ہو، خوراک صاف ہو، دودھ جس طرح ملاوٹ سے پاک ہو اور باقی چیزیں۔ تو یہ صرف میرا ہی نہیں ہوگا کہ میں ہی لوگوں کو ڈھونڈوں گا، لوگوں نے بھی ہمیں ڈھونڈنا ہے، اور وہ اس ویلاگ کے بعد یقیناً ہمیں فیڈ بیک بھی ملنا چاہیے اور آپ لوگ ریکمینڈ کریں گے۔ میں کل یہاں پہ ہمارے ایک پروفیسر آئی ہوئی تھیں فیمیل، ماشاءاللہ بہت وین تھا ان کا اور بڑے اچھے انہوں نے کوشچن بھی ریز کیے اور مجھ سے کراس کوشچن کر رہی تھیں، اور انہوں نے بھی مجھے یہی کہا کہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ بھی بڑے بڑے ٹیلنٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ وہ بھی ہمیں جوائن کریں، پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان سے باہر بھی جو پاکستانی ہیں۔ اور سر انشاءاللہ ٹیم بھی بڑی اچھی پروفیسر بن جائے گی، اور مجھے امید ہے کہ ہم سب مل کے صرف میرے کاندھوں پہ نہیں ہے یہ، اب ہم سب کے جو ہے نا ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیں اچھے لوگ جو جوائن کریں اور ریکمینڈ کریں، تبھی ہم انشاءاللہ اچھا، اس ٹیم کو بنائیں گے۔ بات کو سمیٹتے میں آخر میں یہ کہہ دوں، دیکھیے ماحولیات کا بہت بڑا مسئلہ ہے، بے اس کو شک ہم اگلے پروگرام میں ریز کریں گے۔ ہمارا انشاءاللہ۔ اے کیو آئی جو ہے وہ بہت ہی پور جا رہا ہے، اور معاف کیجیے گا کہ ہم نے ملک کو صاف نہیں رکھا، یہ ہمارا اپنا ملک ہے حضور، اس کی گلیوں کو، اس کے محلوں کو، اس کی نالیوں کو ہم صاف رکھیں۔ ہمیں سیوریج والوں سے یہ بات کرنا پڑے گی، اس پر ہم بے بات شک کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو طریقہ کار ہے سوشل میڈیا کے اوپر، ہم بالکل اس کا علی اعلان جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں کہ ہمارا کسی سے ہم جو ہے کوئی ایسی ہر وہ شخص یا ہر وہ جماعت یا ہر وہ گروپ جو نیگیٹو پوسٹ لگاتا ہے، ہماری ان سے گزارش یہ ہے کہ خدا را سوشل میڈیا کے ذریعے سے بے شک نفرت کی اور جو ہے اس کی جسے کہتے ہیں آپ ایک منفیت کی جو فضا ہے اس کو مت فروغ دیجیے، مثبت چیزیں لگائیے تاکہ لوگوں کو جو پیغام مثبت مل سکے، چاہے وہ ٹویٹر کا استعمال ہے، فیس بک کا ہے، ایشو ضرور رکھیے لیکن اس کو مثبت انداز میں، کسی کے نہ خلاف بولیے اور نہ کسی کے حق میں بولیے۔ آپ چونکہ کسی کے حق میں بولیں گے تو وہ کسی کے خلاف ہوگا، آپ ایک کام کی بات کیجیے۔ ہمارا منشور بھی یہ ہے کہ سوشل میڈیا کو صرف اس مقصد کے لیے استعمال کیجیے۔ ان تمام باتوں کے ساتھ آج کا یہ پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔